بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جب کسی ماں، کیونکہ عورتیں بھی آئی ہوئی تھی وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، جب کسی کا بچہ روتے ہوئے سنتے تو اپنی نماز کو شارٹ کر لیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ یہ اس کا رونا ہماری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا آئی تھنک ہمیں نماز شارٹ ہی کرنی چاہیے، یہ تو ایک ڈسٹربنس کریٹ کر، نہیں، صرف اس لیے کہ اس کی مدر جو ہے وہ اینکشس اور ڈسٹربڈ فیل نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ماں ہے نا وہ پریشان ہوگی، وہ نماز میں کھڑی کہ میرا بچہ رو رہا ہے. کوئی بھی اس کی نیڈ ہو سکتی ہے، پیمپر لیک ہو سکتا ہے، یا اس نے کچھ کیا ہو، اپنے آپ کو ایک ریلیو کیا ہو، یا بھوک لگ رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی ماں اینکشس فیل کرے اور اپنی نماز کو شارٹ کر دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا، میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے جائیں اور قرآن پڑھتے جائیں. لیکن اللہ کے نبی ایک ماں کی دل کی کیفیت کو فیور کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیورز دا ہارٹ آف اے مدر، سو ڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے فیور کرتے ہیں ایک مدر کے دل کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پریشان تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور پھر لوگ ڈھونڈ کے ان کی والدہ کو لائے کہ اس عورت کا شاید دودھ پی لے، اور جب یہ آئیں اور ان کا دودھ پیا، اللہ تعالیٰ اس سب انسیڈنٹ کی ریزن کیا بتاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو سارا پلان کیا، کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنْ، تاکہ وہ اینشیس نہ فیل کرے، تاکہ وہ اس کا دل نہ گھبرائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیورز the heart of a mother and so does محمد صلی اللہ علیہ وسلم. and this is the tradition we have as Muslims. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اخلاق، یہ ہمارا طریقہ کہ زندگی گزارنے تو کس طرح گزارنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پہ حرام کر دیا باقیوں کا دودھ، وہ پی نہیں رہے، پریشان ہے پورا مصر کے جو ہے نا فرعون کے گھر میں جو بچہ ہے وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے، اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ کون سی داعیہ ہے یا کون سی عورت جو دودھ پلائے، اور اس وہ ماں کا اپنے آ کے دودھ پیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ جو ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی پریشان ہو، لیکن لا تحزن، ان کو اینشس نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو. ایک شخص جس نے مرڈر کیا، مدینہ سے کافی دور علاقے میں مرڈر کیا، عرصے بعد پچھتایا، ریپینٹ کیا، مدینہ آیا. مدینہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے، میں نے ایک قتل کیا کسی انسان کا، یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے بتائیں. عبداللہ بن عباس نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہی کہہ سکتا ہوں جا کے نیک اعمال کرو، کیونکہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے خدمت کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے. تو جن کی مائیں اور باپ ابھی زندہ ہیں ان کے پاس کتنا ہی بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کما لیں، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں. اللہ جی سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ از دا بیسٹ آف پیپل، وچ آف دا پیپل آر بیسٹ. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص، جو بلیور اپنے نیک ماں باپ کی خدمت پہ لگا رہتا ہے یہ نیک اور بہترین انسانوں میں سے ہے. اینڈ اف یو اینڈ می فیل ٹو ڈو اینی تھنگ، اگر ہم اتنے لوزرز ہیں کہ ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو ایٹ لیسٹ میک کنسسٹنٹ دعا فار دیم، میک کنسسٹنٹ دعا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ رحم کر جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. اور یہ شیطان کا وسوسہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ نہیں انہوں نے میری سے تربیت نہیں کی، نہیں انہوں نے میری خواہشات کو پورا نہیں کیا. دس از شیطان پلینگ ود اس اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ اس ٹو انٹر جنہ. ایک شخص تھا، میرے سامنے کا واقعہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا کہ شیخ اسلام میں تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا شادی کرنے کے لیے؟ ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا، تو شیخ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مرد کے لیے ماں باپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر کہا کہ بٹ ڈونٹ برن یور برجز ٹو جنہ، ڈونٹ برن یور برج ٹو جنہ. اپنی جو ایک جنت کا جو راستہ ہے نا، جو شارٹ کٹ ہے، اس کو تم آگ کیوں لگا رہے ہو؟ ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ لے کے چلو اور ان کی مرضی سے شادی کرو. تو بات ہوئی ہے کہ وائی آئی ٹائٹل دس
topic as our door to Jannah is because کہ یہ ماں باپ ہی ہیں جو کہ ہمارا جنت کا دروازہ بن سکتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں نا, ان میں سے جو بیچ والا دروازہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ہے. یہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہ شخص اس دروازے سے داخل ہوگا. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ بھی حدیث ہے آتھینٹک کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جس کا باپ اسے ناراض اس کا رب بھی اسے ناراض. I'm not saying کہ آپ کافر باپ کی بھی اطاعت کریں اور شرک کریں اس کے کہنے پہ, نہیں, میں کہہ رہا ہوں مسلمان ماں باپ. ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے وہ کیا کرتا تھا, بت بناتا تھا نا, بت صرف پوجا نہیں کرتا بلکہ بتوں کو تراشتا تھا اور بیچتا تھا. اٹ واز ہز بزنس. اس نے کیا بولا, میرے ان کو پوجا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جان. ایک بت تراش کو بھی بول رہے ہیں ایسے اتنا پیار سے اور اخلاق سے. یہ نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں. طاہر بن جلیل صاحب نے اس ویڈیو میں ہمیں بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہوں تو بچوں کی اگر آواز آ رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو اپنے روک دیتے تھے. وہ اس لیے نہیں روکتے تھے کہ بچوں کی آواز سے ان کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے, وہ اس لیے روکتے تھے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو, کہ ماں یہ نہ سوچے کہ میرا بچہ رو رہا ہے. تو ماں کا مرتبہ اتنا ہی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نماز روک سکتے ہیں. اگر آپ کو ماں بلا رہی ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر کے آپ ماں کو جواب دے سکتے ہیں. تو طاہر جلیل صاحب نے ہمیں آج کی ویڈیو میں یہی بتایا ہے کہ ماں کا رتبہ جو ہے وہ کتنا بلند ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. اب جنت آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں جنت حاصل کر لیں یا اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر لیں. آپ ماں کی خدمت کر کے وہ جنت کما سکتے ہیں. اگر آپ کی ماں آپ پہ راضی ہے, ان کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, تو سمجھیں جنت کے پکے آپ حقدار ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی بشارت دے دی تھی. تو ماں کا رتبہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, آپ اس کو ایسے نہ لیا کریں ایزی. آپ ماں کی خدمت کیا کریں, اس سے بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے. ماں کی جو عزت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ایک آدمی تھا جس کا واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ اس کو موت کے بالکل قریب تھا, اس کو موت نہیں آ رہی تھی, آسانی سے تکلیف میں تھا. تو پتہ کیا تو اس کی ماں جو ہے وہ اس سے ناراض تھی اور اس کو بعد دعائیں دی تھیں. جب وسلم اس ماں کے پاس گیا تو وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر سکتے ہو تاکہ اس کی جو ہے وہ موت آسان ہو جائے. جب تک اس کو ماں نے معاف نہیں کیا تھا اس کی جو ہے وہ موت ہی مطلب آسانی سے نہیں نکلی تھی. تو یہ ماں کا صلہ یہ ہوتا ہے خدمت کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں جن کی زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کی اس دنیا میں نہیں ہیں, وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے.